جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال الله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور دور دور لوگ سننے والے میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ ہمارا وینسڈے کا درس ہے، وہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو سنتے ہیں اور وہ وینسڈے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وینسڈے آتا ہے تو ہمیں کچھ نئی بات قرآن اور حدیث کی سمجھنے کی ملتی ہے۔ نیشنل اور انٹرنیشنل مکسلر کے ذریعے سے لوگ سنتے ہیں، ویب سائٹ پر بھی لوگ سنتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ آپ لوگ یہاں مدرسے میں تشریف لائی ہو، اور بہت سارے لوگ الحمدللہ دور دور تک ساؤتھ افریقہ، کینیڈا میں، انڈیا میں بہت سارے جگہ پر لوگ سنتے ہیں، دبئی میں اور یہاں یو کے میں مکسرر کے ذریعے سے سارے تو آ نہیں سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ایک انتظام کیا ہے لوگوں کے لیے سننے کا، اور کئی لوگوں نے اپنی زندگی ماشاءاللہ بدلی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو بات کہی جائے عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل 3 یا 4 وینسڈے تک ہم نے دعا کے اوپر بات کی۔ آج
ہم بات کرتے ہیں اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرنا اور سخاوت اور نیک کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا، اس پر ہم بات کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس باب میں ایک ایسی آیت لے آئے ہیں کہ جس سے انسان کو یقین پیدا ہو ہی جاتا ہے، خرچ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو خرچ کیے ہوئے پیسے کے کئی گنا ملنے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سورۃ السبا کی ہے، آیت نمبر 39 ہے، جس کو امام نووی فرماتے ہیں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں بدلہ دے گا، یعنی اللہ اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کچھ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نیک کام میں خرچ کرتے، چاہے ایک پینی ہو، چاہے آگے روایت بخاری شریف کی ہے ایک کھجور ہو، کھجور کا ایک دانہ ہو، لیکن مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ شرط ہے، تو اللہ جل شانہ اس کا بدلہ کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں اور کبھی دونوں جگہ میں عطا فرما دیتے ہیں۔ جتنا آدمی خرچ کرتا ہے اتنا ہی اللہ کی طرف سے بدلہ ملتا رہتا ہے۔ اور ویسے بھی بخاری شریف میں ہے کہ اگر کوئی آدمی دو جوڑے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، دو جوڑے کا مطلب دو چیز، دو کپڑے، دو قسم کے کھانے، یا 2 پاؤنڈ، 2 ڈالر، 2 درہم، 2 پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کا ہر دروازہ اس کو بلائے گا، جنت کا ہر دروازہ، بخاری شریف ہر دروازہ اس کو بلائے گا، آپ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو، وہ بھی بلائے گا، یہ دروازہ، یہ دروازہ، یہ دروازہ، 8 دروازے ہیں، سارے دروازے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اللہ کے حبیب نے ابو بکر تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوں گے، تم بھی ان لوگوں میں سے کہ ہر دروازہ تمہیں بلائے گا۔ 2 جوڑے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جنت کے دروازے میں داخل ہو گیا یہ تو جنت تو ملی گئی اس کو، اب جنت کے محل تیار کرو، اور وہ کیا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے کہ اگر کوئی 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے تو جنت میں 1 محل، 20 بار پڑھے تو 2 محل، 30 بار پڑھے تو 3 محل، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، آج نہیں، جنت میں جائے گا نا تب کاش کے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کو کسی قسم کا ریگریٹ، پچھتاوا نہیں ہوگا، سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کیا، وہ کہیں گے کاش کہ ہم اور اللہ کا ذکر کرتے تو ہمارا درجہ جنت میں اور اونچا ہوگا، ورنہ جنت میں اور کوئی پریشانی سوائے اس کی۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ پڑھے گا اس کے مال اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے حبیب تب تو پھر ہمارا مسئلہ ہی حل ہے بہت سارے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو 2 چیز اللہ کے راستے میں دے دے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں خرچ کرتا ہے فَهُوَ يُخْلِفُ، قرآن میں کیا ہے؟ فَهُوَ يُخْلِفُ، خلف کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ۔ ایک آدمی بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کا نائب جو وہ خلیفہ ہے، اس کو نائب بنا دیا جائے، بھئی اب تو آ جائے گا۔ ایک عالم کے جانے کے بعد دوسرا عالم
ایک آدمی کے جانے کے بعد دوسرا آدمی ٹیک اوور کرتا ہے، ایک شیخ کے جانے کے بعد اس کا خلیفہ ٹیک اوور کرتا ہے۔ اللہ یہ لفظ استعمال فرماتے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اس کا خلیفہ واپس آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس خرچ کرنے پر اللہ تمہاری موت نہیں آئے گی، اس سے پہلے اس کا بدلہ دنیا میں دے ہی دے گا۔ یہ قیامت میں تو ملنے والا ہی ہے، اس لیے خرچ کرنے سے کبھی نہ گھبراؤ۔ خرچ کرنے سے صحیح جگہ میں اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر اور اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ اسی لیے وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، گائے ہو، بکری ہو، اونٹ ہو وغیرہ، جتنا اس کا خرچ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا بدلہ اور پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے آدمی کی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے عربوں نے اونٹوں کی سواری بند کر دی اس وقت سے اس کی پیداوار گھٹ گئی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے اللہم آتی منفقا خلفا، یہی لفظ ہے وہاں بھی، وآتی ممسکا تلفا، مسلم شریف میں یہ روایت۔ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما اور بخیلی کرنے والے کا مال ضائع کرنا ختم فرما۔ یہ دو فرشتے روزانہ دنیا میں آ کر دعا اور بد دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک فرشتہ ہو روزانہ، یہ حدیث میں اللہ دو فرشتے آتے ہیں، یہ فرشتہ آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے یا اللہ آج جو آدمی خرچ کرے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو ضائع فرما۔ یہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی۔ اس حدیث کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 7ویں جلد میں بھی 303 پیج کے اوپر نقل کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ خود اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تو تیرے لیے جو تو خرچ کرتا ہے وہ تیرے لیے ہے، وہ غریب کو نہیں دے رہا، تو اس غریب کے صدقے اللہ تیری مغفرت کر رہا ہے، وہ تیرے لیے ہے۔ اس غریب کو دینے سے اللہ تیرے گھر میں برکت دے رہا ہے، اس غریب کو دینے سے اللہ تیرے گھر سے بیماریوں کو دور کر رہا ہے، اس غریب کو دینے سے آنے والا ایکسیڈنٹ ہونے والا اللہ ہٹا دیتا ہے، اس غریب کو دینے سے مہلک کن بیماریاں انسان کو ہلاک کرنے والی اس سے اللہ تیری حفاظت فرما لیتا ہے، اس غریب کو دینے سے آئندہ آنے والی ساری مصیبتیں اللہ تجھ سے دور کر دیتا ہے، اور اس غریب کو دینے سے اللہ تیری موت کو ایمان پر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کی موت ایمان پر آتی ہے۔ کس پر آتی ہے؟ ایمان پر، اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی۔ تو اللہ فرماتے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے ہی فائدے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہ کرو مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فائدہ تمہاری ہوگا لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اگر شو آف کے لیے خرچ کیا، میں نے خرچ کیا اور 50 آدمی کو میں نے بٹلا دیا، کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں اگر کسی کو بتلایا اس نیت سے کہ وہ بھی خرچ کرے تو الگ بات ہے، لیکن اس لیے بتلایا کہ تاکہ میں لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا، تیرا بھی فائدہ نہیں اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کہہ رہے
اور اللہ آگے فرما رہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ تم مال میں سے خرچ کرتے ہو یہ سب پورا کے پورا تم کو اللہ واپس دے دے گا، اللہ کمی کر کے نہیں دے گا۔ رابعہ بصریہ کے یہاں روٹی آئی نا تو کیا کہا کتنی ہے؟ کہا نہیں میری نہیں کسی اور کی ہے، جاؤ دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا، کتنی ہے گن لو؟ کہا 10۔ کہا لاؤ۔ تو کام والی نے باندی نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ 9 کو قبول نہیں کیا 10 کو؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا ایک دے گا تو 10 ملے گا، 9 میری نہیں 10 اللہ کی طرف سے وہ میری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ایک آدمی بیان میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے سن لیا ایک کا 10 ملے گا اور 10 کا 100 ملے گا، ایک کا 10 کا 100۔ تو قرآن کا حکم ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ تو اس کے پاس تھے بھی 10 ہی روپے، اس نے کہا تو اچھا سستا سودا ہے، 10 دوں گا تو 100 تو ملنے والا ہے، تو میرا تو کام زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ 10 روپے خالی اس کے پاس تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، اس نے دے دیے 100 کے انتظار پر۔ اب 100 کے انتظار پر دے دیے لیکن ابھی آتا ہی نہیں، 100 کب آئے گا؟ انتظار کرتے کرتے پیسے بھی نہیں کچھ کھا پیے، وہ پیسے بھی ختم ہو گئے، بھوکے بھوکے اس کو کیا لگ گیا؟ ڈسٹ لگ گیا، ڈائریا لگ گیا، انتظار میں پریشانی میں اس کو ڈائریا لگ گیا۔ ایک بار گیا جنگل میں، 2 بار گیا، 3 بار گیا، 4 بار گیا، بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نے آ کر اس کو 100 روپے دیے، بھائی یہ تمہارے لیے ہے۔ تو اس نے دوسری فرائیڈے کو مول صاحب کو آ کر کہا کہ تم بیان کرتے ہو لیکن مکمل نہیں کرتے ہو، پورا بیان کیا کرو۔ مول صاحب نے کہا یہ کیسے؟ میں نے تو کہا تھا کہ ایک 10 دے تو 100 ملے گا، ایک دے تو 10 ملے گا۔ کہا نہیں یہ بھی کہا کرو کہ 10 دے تو 100 ملے گا لیکن بیچ میں ڈائریا لگے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بیچ میں ڈائریا بھی لگے گا، آپ نے یہ تو کہا نہیں، اگر ایسا ہوتا میں دیتا ہی نہیں کہ ڈائریا کی بات ہے یہاں تو۔ کہا بات مکمل نہیں کرتے۔ فرمایا بھائی صبر سے کام لو، اللہ کبھی پہنچا دیتا ہے، اللہ کی یہاں بالکل بات سچ ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، وفا کے معنی مکمل دے دیا جائے گا، اور مکمل کا کیا معنی ہے؟ ایک دے گا تو 10 دے تو 100، اور اخلاص کے ساتھ ہوگا تو 1 ہے 70 کے برابر، اور اخلاص زیادہ ہے تو 1 ہے 700 کے برابر، اور اخلاص اس سے زیادہ ہے جی تو اللہ فرماتے ہیں بغیر حساب۔ پتہ نہیں کدھر سے آ رہا یہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، میں بالکل کمی نہیں کروں گا۔ دیکھا اللہ کہہ رہے میں بالکل کمی نہیں کروں گا۔ مسلمان جو کچھ بھی صدقہ اور خیرات دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے، بس میرے اللہ کے لیے میں نے نکالا ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے جی۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی صدقہ نکالتا ہے تو سب سے پہلے یہ صدقہ غریب کے ہاتھ میں نہیں جاتا، یہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، پھر یہ غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اسی لیے ایک ضعیف روایت ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا she was washing coin، دنانیر جو درہم جو ہے اس کو دھو رہی تھی۔ آپ لوگوں نے کبھی کوئن دھوئے؟ نہیں دھوئے۔ کوئن دھو کر دیے آپ نے؟ نہیں دیے۔ وہ کوئن دھو رہی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کوئن دھو رہی ہو؟ فرمایا آپ نے تو بتایا ہے کہ اگر یہ مال پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر غریب کے پاس، میں ذرا برابر صاف کر لوں تاکہ اللہ میرا مال کو قبول کر لے۔ اور یہ عائشہ ام المومنین ہماری ماں تھی، کتنی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار تھی۔ جب بھی کوئی فقیر دروازے پر آتا تھا، جب بھی کوئی سائل آتا تھا اس کو دیتی تھی، اگر وہ کوئی دعا دیتا تھا تو واپس اس کی دعا کے جواب میں دوسری دعا دیتی تھی۔
کسی نے پوچھا ام المومنین آپ پیسے بھی دیتے ہو اور اوپر سے دعائیں بھی دیتے ہو؟ فرمایا ہاں میں نے اس کو پیسے دیے، اس نے مجھے دعا دی ہے تو میں نے اس کی دعا کے بدلے میں دعا دے دی، اب میرے پیسے باقی رہیں گے اللہ کے یہاں، اللہ مجھے بدلہ دے گا۔ اگر اس نے پیسے کے بدلے میں مجھے دعا دے دی تو میری تو بس ختم ہو گئی بات، اس کے پاس اللہ جو مجھے دے گا وہ کوئی دنیا میں دے نہیں سکتا ہے، تو میں نے اس کو دعا کا بدلہ بھی دے دیا اور میری کوئن کا جو ہے وہ اللہ پاک مجھے دے گا۔ ہم کسی سے شکر کی امید نہیں رکھتے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم لوگ کسی سے بھی شکر کا، اللہ ہمارا بہت بڑا ہے، وہ ہمیں بدلہ دینے والا ہے۔ فرمایا جو آدمی خرچ کرے گا تو اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی۔ مفسرین کہتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو کیا وجہ ہے کہ اس کا احسان اپنے فائدے کے لیے فقیر پر رکھتے ہو، اس کا احسان اپنے فائدے کے لیے فقیر پر رکھتے ہو۔ جب اپنے فائدے کے لیے ہے تو صدقہ اور خیرات تو اچھا مان دینا چاہیے، فائدہ تو تیرا ہے۔ فقیر پر کیا احسان کیا تو نے؟ کسی سائل پر تو نے کیا احسان کیا؟ فائدہ تو تیرا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو خرچ کرے گا نیک اخلاص کے ساتھ وہ تیرا فائدہ ہے۔ اس میں جس غریب کو تو نے دیا ہے، جس بھائی بہن کو دیا ہے، جس کو بھی دیا ہے تم نے، اس میں تو نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ ایک تو تیرا مال اللہ نے قبول کیا اور اس مال کے بدلے اللہ نے تیرے لیے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، بیماریاں ختم کی، پریشانیاں ختم کی، مصیبتیں ختم کی، گھر میں برکت ہوگی، فلاں اور فلاں اور فلاں، بہت کچھ ہونے والا۔ اس لیے اچھا مان دینا چاہیے۔ کیسا بھائی؟ اچھا۔ اب اس پر ٹائم نہیں، ورنہ بہت سارے واقعات ہیں۔ اچھے اچھے مال کون سا ہوتا ہے؟ یہ تو صحابہ اور صحابیات کی کتاب پڑھو نا۔ اس لیے میں تو ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ حیات الصحابہ کو پڑھا کرو۔ حیات الصحابہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس کو ضرور پڑھو، اس کو اپنے گھر میں تعلیم کرو، حیات الصحابہ کی تعلیم کرو۔ اسی طرح فضائل اعمال کی بھی تعلیم کرو اپنے گھر میں، اس میں بھی زکوٰۃ کے لیے بھی ہے، یعنی نماز کے لیے بھی، روزے کے لیے، اس میں خاص طور اللہ کے راستے میں فضائل صدقات ہے نا، دوسری جلد، اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی کہ خرچ کرنے سے کیا کیا ملتا ہے، سب کچھ۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ دیکھو بیٹا خرچ کرنے سے کیا کیا ملتا ہے، روزانہ 5 منٹ یا 2 منٹ کے لیے ایک حدیث پڑھ لو فضائل صدقات کی یا فضائل اعمال کی، یا حیات الصحابہ میں سے ایک صحابی یا صحابیہ کا واقعہ پڑھ لو، اس سے گھر کے بچوں کے دل میں صحابہ اور صحابیات کی محبت بھی پیدا ہوگی اور ساتھ میں ان کے دل میں اللہ کے راستے میں عبادت کرنے اور خرچ کرنے کا شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ یہ ہمارے اکابرین کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو پیسے جاؤ وہاں دے دو، اس طرح عادت بھی ڈالتے تھے۔ اس لیے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں بلائنڈ صحابی تھے، ان کے بچے بھی بڑے بڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے روم سے لے کر ایک رسی کو باندھا تھا باہر تک، فرام دروازے تک رسی۔ جب بھی کوئی سائل آتا تھا تو وہ کھڑے ہوتے، رسی کو پکڑتے پکڑتے، چونکہ وہ بلائنڈ تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رسی کو پکڑ کر دروازے کے پاس جا کر فقیر کو دے دیتے تھے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا ابو جی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ وہاں تک جائیں گر جائیں گے، یہ ہمیں بتلا دو ہم دے دیں گے۔ تو فرمایا نہیں، میری بھی موت آنے والی ہے، میری بھی موت آنے والی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا نے بیان فرمایا، جو میں نے ثابت فرماتے میں نے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی موت ایمان پر آتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری موت ایمان پر آئے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ چیز ہے جو ہمارے صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھائی۔ تو اب جو اللہ کے راستے میں دے تو احسان نہ جھگلاؤ، فائدہ ہمارا ہے، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، انفق تنفق،
خرچ کرو، تم پر اللہ خرچ کرے گا۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما سے، او اسما تھیلی کو کھلی رکھو، بند نہ کرو، اپنی بیگ کو کھلی رکھو۔ کیا مطلب؟ خرچ کیا کرو، اگر تم بند کرو گی تو اللہ بھی اوپر سے بند کر دے گا۔ اور فرمایا گن گن کے نہ دو، تم گنو گی تو اللہ بھی تیرے لیے گنے گا۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق کی بیٹی اسما، جو پہاڑ پر اللہ کے نبی کے لیے اور اپنے ابو کے لیے کھانے کو دوپٹے میں باندھ کر لے کر پہاڑ پر چڑھتی تھی، غار میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق 3 دن تک چھپے ہوئے تھے، وہاں کھانا لے کر اوپر چڑھتی تھی۔ ابو جہل نے یہاں تماچا مارا سر کے اوپر اور وہ گر گئی اور ان کے سر سے خون نکلتا تھا۔ وہ اسما ہے، صدیق کی بیٹی ہے، وہ بھی صدیقہ ہے اسما۔ ان کو کہا کہ اپنی تھیلی کو کھلی رکھو، اتنے بخیل نہ بنو، دیا کرو، کچھ نہ کچھ نکالا کرو، اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ کچھ نکالو گے تو ملے گا، بند کرو گے تو پھر کچھ ملنے والا نہیں۔ گن 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 کے بس اندر، نہ باہر جا رہے ہیں نہ بڑھ رہے ہیں، گن کے رکھ رہے ہیں۔ اور بعضوں کو تو کیا گننے کی عادت ہے، 2 ہفتے کے بعد گنتے واپس، تاکہ دل کو تسلی ہو جائے۔ اس لیے جیب بھی اچھا ہے کہ اپنی جان والوں کا جیب بھی دل کے اوپر رکھا ہے، کہ پیسے یہاں رکھیں گے دل میں تسلی ہوگی، یہ جیب خالی ہے تو دل میں تسلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرمان دے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو خرچ کرو گے اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ جو خرچ کرو گے اللہ مکمل دے گا، مکمل دے گا، اور کئی گنا دے گا، جیسا جیسا تمہارا اخلاص ہوگا ایسے عطا فرمائے گا۔ اور اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہاں خرچ کیا ہے، کیسے کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے، کس نیت کے ساتھ کیا اللہ کو معلوم ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا یا لوگوں کو اس لیے دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ کوئی بھی نیت ہو، صحیح ہو یا غلط، اللہ سب کچھ علیم جانتا ہے، اور اس اعتبار سے بدلہ بھی ملے گا۔ اب میں اتنی کمائی کرتا ہوں پھر لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے دوں، نہ میرا دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا، ایسے خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اور اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو وہ ضرورت سے زائد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تمہارے پاس ہے کم اور اسی کو دے دیا، تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ جیسے بخاری شریف میں پرسوں ایک روایت گزری ہے، ایک عورت آئی صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو تمہیں ہبا کرنا چاہتی ہوں، ہدیہ۔ ہدیہ کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کوئی جواب نہیں دیا، سر نیچے کر لیا۔ پھر دوبارہ اس نے کہا، سر نیچے کر لیا۔ 3 بار کہا، سر نیچے کر لیا، ہو گیا 3 بار۔ اتنے میں ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے شادی کر دو اس عورت کی۔ اور بیچارے غریب صحابی تھے، مجھ سے شادی کر دو، بخاری شریف میں مجھ سے شادی کر دو۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا مال ہے تیرے پاس، پیسے ویسے ہیں، یعنی اس کو تو مہر دینا پڑے گا، داوڑی کے پیسے ہیں؟ اللہ کے بھی کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ گھر جاؤ کچھ دیکھو، کچھ بھی مل جائے، چاہے حدیث میں ہے وَلَوْ بِخَاتَمِ حَدِيدٍ، لوہے کی انگوٹھی وہ بھی لے آؤ۔ لوہے کی انگوٹھی کون پہنے گا؟ لیکن فرمایا اگر وہ بھی ہو نا تو اس کو بھی لے آؤ، نکاح کرو۔ وہ گھر پر گئے تو ان کے گھر پر لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، وہی پہنے ہوئے کپڑے تھے، جو 2 چادر تھی، اس زمانے میں چادر ہوتی تھی، ایک نیچے چادر لونگی ایک اوپر، اور وہی 2 چادر تھی، کچھ نہیں تھا، اتنے غریب صحابی تھے۔
تو فرمایا اللہ کے حبیب کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اب اللہ کے حبیب نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا اللہ کے حبیب یہ ایک چادر ان کو دے دوں, ایک چادر میں ان کو دے دوں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تم کیا پہنو گے, پھر تم کیا پہنو گے؟ پھر اللہ کے حبیب نے کہا تمہیں قرآن یاد ہے حافظ ہو؟ فرمایا ہاں, فنا 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 صورتیں مجھے یاد ہے. فرمایا جاؤ میں نے تیرا نکاح کر دیا اس عورت کے ساتھ اس شرط پر کہ تم ان کو کیا کرنا, قرآن شریف سکھانا, قرآن پاک کو سکھانا. یہ صرف انہی صحابی کے لیے تھا. اب آج کل کوئی کہ میں حافظ قرآن پر میں دعوی نہیں دوں گا, اس کو قرآن سکھاؤں گا, نہیں چلے گا. چونکہ وہ بیچارے غریب صحابی تھے, کچھ نہیں تھا ان کے لیے خاص. بعض صحابہ کے لیے ان کے ضرورت کے مطابق اللہ نے فیصلہ کر دیا, ٹھیک ہے. جیسے ایک صحابی آئے اور فرمایا اللہ کے رسول کیا کروں, رمضان تھی اور میں تو بیوی کے ساتھ میں جمع کر لیا روزے کی حالت میں. فرمایا 60 روزے رکھنے پڑیں گے, بیچ میں ایک بھی ادھر ادھر گڑبڑ نہیں. 60 روزے بخاری شریف میں ہے. ہم اللہ کے رسول 30 میں تو یہ مسئلہ ہو گیا, 60 میں کیا ہوگا, پھر اور مسئلہ ہو جائے گا. تو فرمایا ایسا کرو, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک غلام کو آزاد کرو. فرمایا غلام میرے پاس نہیں ہے, میں خود غلام ہوں, میں خود غریب ہوں, میں کہاں سے غلام لاؤں گا. میں ایسا کرو جاؤ 60 مسکین کو کھانا روزانہ کھلاؤ, روزانہ 60. میرے کھانے کے بھاپے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں, میرے بچوں کے لیے کچھ نہیں, میں کہاں سے لاؤں گا لوگوں کے لیے. بیٹھے اب کچھ بھی نہیں ہے, نہ غلام ہے اور پھاپے بھی ہے, 2 مہینے روزے رکھنے میں اور مصیبت ہو جائے گی, اور رکھنے پڑیں گے دوسرے کتنے, اور ادھر کھانا بھی نہیں ہے. اتنے میں کوئی صحابی آئے صدقے کا کھجور لے کر. فرمایا آؤ ادھر آؤ, لو یہ کھجور لے جاؤ, جاؤ غریبوں میں تقسیم کرو تمہارے لیے. فرمایا اللہ کے رسول یہ تو میرے لیے, میرے گھر پر کچھ نہیں, میں کس کو دوں, یہ تو میرے لیے. اللہ کے حبیب پر چلے جا, تیرے گھر لے جا, یہ صرف انہی کے لیے ہے. اگر وہ مسئلہ آج ہم پر فٹ کرے تو نہیں چلے گا. اللہ کے حبیب نے صرف ان صحابی کے لیے راحت کر دی. چلو سمجھائی بات. تو ایسی صورت بہت سارے ایسے واقعات حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں, بہت سارے ہیں, بہت سارے ہیں. جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کا انتقال ہوا تو یہ بہت رونے لگی. ام سلمہ بہت روتی تھی. تو سبحان اللہ, عجیب واقعہ بھی ہے یہ. ابو سلمہ کا تو پہلے بھی سنایا تھا میں نے کہ ابو سلمہ سفر میں تھے, واپس آئے سفر سے تو دیکھا بیٹا کدھر گیا, جوان بیٹا تھا. تو بیوی نے کہا کہ سفر سے آئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, اگر میں یوں کہوں کہ انتقال ہو گیا ہے تو اور پریشان ہوں گے. تھکے ہوئے, اس زمانے کا سفر تو تھکنے والا, کھانا بھی نہیں کھائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. تو اپنے شوہر کو کہا کہ وہ سویا ہوا ہے, آرام میں ہے, راحت میں ہے, سکون میں ہے, یوں کہہ دیا. اور اس رات میں اپنے بیوی کے ساتھ جمع بھی کیا. بیوی نے منع نہیں کیا کہ نہیں اگر میں انتقال ہوا اور مردہ ہے اور تم یہ کرنا نہیں. شوہر کی راحت کا بھی خیال کیا کہ کہیں یہ بیچارے تھکے ہوئے ہیں, پریشان نہ ہو. کھانا بھی کھلایا, رات میں جمع بھی ہوا اپنی بیوی کے ساتھ. صبح فجر سے پہلے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے والے تھے. اس وقت بیوی نے کہا اگر کوئی تمہیں امانت دے, اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے اور وہ اپنی امانت کو مانگے تو واپس کرنا چاہیے نا. فرمایا ہاں, اس کی امانت اس کو واپس کر دو. فرمایا بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت تھی, اللہ پاک نے اس امانت کو لے لیا ہے. یعنی اشارہ کیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. پر تم مجھے کہا نہیں. فرمایا میں کیسے کہوں, آپ کو تکلیف ہوگی, سفر سے آئے ہوئے تھکے ہوئے, کھانا بھی نہیں کھائیں گے, اس لیے میں نے آپ کو بھی راحت دی. اور بیٹے کا تو اللہ کی امانت تھی, ہم نے پیش کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا, وہاں جا کر واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی نے افسوس کا اظہار کیا اور اس کے بعد کہا کہ آج رات تم نے جمع کیا ہے, اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حافظ قرآن ہوگا. اور اس بچہ حافظ قرآن بنا, جب بڑا ہوا حافظ قرآن بنا, اور اس کے 7 بچے حافظ قرآن بنے, اور اس کی نسل کے اندر 300 سال تک اللہ نے حافظ اور علماء پیدا فرمائے. کتنے سال تک بھائی؟ 300 سال تک. یہ صبر کا بدلہ ہے, وہ اس مائی کے صبر کا بدلہ ہے. ہم 1 کلومیٹر دور ہے, جلدی آؤ مسئلہ ہے. یہ تو بیوی کہے گی چھوڑو, یہ اس صبر کا بدلہ دیکھو.
اللہ اکبر. تو ایسے واقعات ہیں حدیث میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بھائی اگر تم لوگ خرچ کرو ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرو، ضرورت تمہاری ہے تو پھر اس کا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے. اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رکھو، باقی جو ہے وہ دو اللہ کے راستے میں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث آگے نقل کر رہے ہیں امام نووی، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، قالوا یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو. اپنے انہیریٹنس جو ہے ان کا مال مجھے محبوب ہے اپنے مال سے. ایسا کبھی سنا تم نے؟ انسان کو اپنا مال محبوب ہوتا ہے، میرا مکان ہے، میری گاڑی ہے، اب دوسرے کی گاڑی کو مجھے کیا لینا دینا، دوسرے کی دکان سے مجھے کیا لینا دینا، میں کیوں اس سے محبت کروں، میں کیوں اس کی دکان سے محبت کروں. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو صحابہ سے یہ سوال کیا کہ ایکم مال وارث، تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے اپنے مال سے زیادہ. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ما منا احد الا مال وحب الیہ، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن مالہ ما قدم ومال الوارث ما اخر. کیا جواب دیا بخاری شریف میں؟ فرمایا سنو میرے صحابہ، انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے اپنے لیے بھیج دیا، بینک آف ہیئر آفٹر میں انویسٹ کر دیا. بینک آف ہیئر آفٹر میں آخرت کی بینک میں اس نے کیا کیا؟ انویسٹ کیا. یہ اس کا مال ہے. میرا مال تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تیری موت سے پہلے تو نے بھیج دیا ہے اللہ کے پاس. یہ تیرا مال ہے. کیوں؟ وہ قیامت کے دن تیرا انتظار، وہ بینک بولے گی آخرت کی تیرا مال لے جا. مال کا کیا مانا؟ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں کئی گنا دے گا، وہ قیامت کے دن ہوگا. فرمایا وہ وارثی ما خرا، اور اس کے وارث کا مال کون سا ہے؟ اور وہ پیچھے تو چھوڑ کر جا رہا ہے. جو تیرے پاس ہے اس میں سے خرچ کیا وہ تو تیرا ہو گیا. اب کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں، اب یہ مال تیرا نہیں، یہ مال تو کس کا ہے؟ وارث کا ہے. اس سے تو محبت کرے تو تیرے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ محدثین نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز سے صدقہ دینے کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو اصل مال تو وہی ہے جو مال کی محبت کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پسندیدہ جگہوں میں خرچ کرے. اگر اس نے اس طرح خرچ کیا تو یہ مال اس کو قیامت کے دن کام آئے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی مال پیچھے رہ گیا وہ اس کا نہیں، وہ تو وارث لوگ ماشاءاللہ مزے کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. جی یہ چیز ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. میں نے اس دن سنایا تھا تفسیر میں کہ ایک بچہ اسکول جاتا تھا اور اسکول سے ٹیچر نے کہا کل تمہیں فیس پے کرنا ہے، اسکول کی فیس پے کرنا ہے. اب اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، سیدھا اسکول سے دفتر لے کر کہاں پہنچ رہا ہے؟ اپنے چوپڑے لے کر، بوکے لے کر قبرستان جا رہا ہے. باپ کی قبر کے پاس بچہ ہے چھوٹا، باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر کہہ رہا ابا کب تو نکلنا کل میرے ساتھ، کیونکہ ٹیچر نے کہا ہے کل فیس کو لے کر آنا ہے، اگر فیس نہیں لایا تو ابا کو لے کر آنا. اب میرے پاس فیس تو نہیں ہے ابا، لیکن تم نکلو قبر سے اور میرے ساتھ چلو اسکول میں کیا جواب دوں گا ٹیچر کو؟ اب غریب لوگ ہیں جی. تو اس کی پڑوس کی قبر پر دوسرا آدمی بیٹھا ہوا فون کر رہا ہے، کس کے لیے؟ ایک فلاور چادر بہت مہنگی اپنے باپ کی قبر پر ڈالنے کے لیے آرڈر کر رہا ہے فون سے کہ بھائی یہ قبر نمبر ہے،
یہاں پر ہمیں چاہیے کہ فلاور کی اتنی بڑی چادر ہو، بڑی ہو، جو برابر اتنی مہنگی ہو، اتنے 1000 روپے کی ہے۔ اس نے اس بچے کی بات سنی، اس نے اس بچے کی بات سنی تو اس نے کیا کیا، فون کیا، بھائی میری یہ فلاور کی چادر ہے، کینسل کرو، میرے ڈیل کو کینسل کرو۔ اور اس نے وہی پیسے جو پاس تھے اس نے جا کر اس بچے کو دیے، کہا یہ تیرے ابو نے بھیجے ہیں اسکول میں فیس پے کرنے کے لیے، جا دے دینا، تیرے ابو نے بھیجے ہیں۔ اب انداز بھی دیکھو کہنے کا اس کا، وہ بچہ کتنا خوش ہو گیا ہوگا اور اس کو اللہ کے کتنا بڑا درجہ ملا ہوگا، یہ بچے کو خوش کر دیا۔ اور بچے کا کام، وہ اس کا باپ کہاں سے قبر سے اٹھ کر آنے والا تھا، بات سمجھ آ رہی؟ تو آج ہم لوگ اتنی ایسی رسم و رواج میں اتنا خرچ کرتے ہیں، دوسری طرف کاش کہ ہم کسی غریب بچیوں کی شادی کرا دیں، کسی غریب بچوں کو، یتیموں کو حافظ بنا دیں، عالم بنا دیں، صحیح راستے میں اس کی فیس پے کر دیں، اس کے مدرسے کے خرچے دے دیں، یا اس کے کپڑے بنوا دیں، کچھ کتابیں دلوا دیں، اس کو کچھ قرآن کی ضرورت دلوا دیں۔ ہزاروں ایسے ہیں، کاش کہ ہمیں پتا ہوتا، کاش کہ ہمیں پتا ہوتا۔ اس لیے میں نے پہلے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، بات تو وقت تو ختم ہو گیا ہے، آپ واقعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی، وہ اس کی ماں بالکل ایمرجنسی میں تھی، آئی سی یو میں تھی نا، تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اب یہ جیے گی نہیں۔ تو ایک ہی بیٹا اکلوتا کہ چلو ابھی آئی سی یو میں گھر کھا کر آتا ہوں کھانا۔ دوپہر میں گھر گیا اور لنچ کھا کر واپس جا رہا تھا، کہا میں پیٹرول اسٹیشن پر میں پیٹرول پورا لوں اپنی گاڑی میں، آج کل تو پیٹرول بھی نہیں ہے، اور پیٹرول پورا لوں اور آگے چلتا ہوں۔ وہاں پر جا کر دیکھا، پیٹرول کو ڈالا، دیکھا چھوٹے 2 بلی کے بچے ہیں، وہ مد کھا رہے، کیچڑ کھا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے کیچڑ کھا رہے ہیں، بلی کے چھوٹے چھوٹے کیٹن جس کو کہتے ہیں بچے، وہ کیچڑ کھا رہے ہیں۔ تو اس نے اندر میں جا کر کے وہ جو کین ہوتا ہے نا، اس نے 2 کین خریدے اور دونوں بچوں کے سامنے کھول کے ڈال دیے۔ حالانکہ اس کے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ اس کا مجھے کیا ملے گا، بس اس نے بچوں پر رحم کیا، بلی کے بچوں پر رحم کیا، کھلا دیا، اور بس واپس گاڑی میں بیٹھا۔ ہاسپٹل میں گیا تو آئی سی یو میں تو اس کی ماں نہیں ہے، اس کی ماں ہی نہیں ہے۔ وہ رونے لگا، شاید انتقال کر گئی، موچری میں بھیج دیا۔ اور نرس کو پوچھا میری امی کدھر ہے؟ فرمایا نارمل وارڈ میں ہے۔ جا کر امی کے پاس گیا، کیا ہوا؟ تو امی تو بیٹھی بیٹھی سوپ پی رہی ہے، کچھ کھا رہی ہے۔ پوچھا امی یہ کیسے ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا؟ فرمایا میری آنکھیں بند تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ 2 بلی کے بچے دونوں پیر اٹھا کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بلی کے بچوں کی دعائیں اللہ نے سن لی۔ وہ تو دعائیں نہیں کرتے لیکن اللہ تو سنتا ہے نا، تو اللہ نے اس کے صدقے اس کی ماں کو شفا دے دیا۔ اب کہاں سے کہاں مسئلہ، وہ بلی کے بچے کو پانی پلایا تو ایک پروسٹیٹیوٹ وومن جو حرام کام زنا کرتی تھی جنت میں چلے گی، بخاری شریف مسلم شریف میں۔ اور بلی کو کھانا نہ دینے پر تہجد گزار اور جنت میں جاری، حدیث میں معلوم ہوتا ہے۔ ایک جانور پر اتنا رحم کریں، اگر انسان پر رحم کریں، غریبوں پر رحم کریں، یتیموں پر رحم کریں، بیواؤں پر رحم کریں تو اللہ کتنا دے گا، اس کا تو اندازہ نہیں کر سکتے انسان۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے کچھ اور بیان کریں گے اسی بات کو انشاءاللہ خرچ کرنے پر۔ اللہم صلی علی اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہو ہماری عبادتوں میں اے اللہ تو معاف فرما، یا اللہ ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرے اللہ اس کو مزید عطا فرما، اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت بنا دے، یا اللہ یا رحمان جو بات کہی گئی سنی گئی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم
یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اقارب اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، یا اللہ جہاں جہاں لوگ مکسر کے ذریعے یا اللہ سن رہے ہیں، گھروں پر سن رہے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے محسنین کی مغفرت فرما، اے اللہ احسان کرنے والوں کی مغفرت فرما، محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اکرم الاکرمین، یا اللہ اے اللہ اس تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی برکت سے، حدیثوں کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی جائز تمنائیں پوری فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، اے اللہ قرآن یاد کرنا یاد رکھنا آسان فرما، قرآن کو سینے میں جما دے، اللہ العالمین عالم دین بنا، ابرار اور متقیوں میں سے بنا، ہماری نسلوں میں ایمان کو جاری ساری فرما، اے اللہ حفظ قرآن کو جاری ساری فرما، علماء اور صلحاء پیدا فرما، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، جب موت آئے ایمان پر موت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، مرنے کے بعد جتنے حالات ہیں سب کو آسان فرما اور بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما، یا اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما، جو بھی پریشان حال ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جس لائن سے پریشان ہو اپنی اولاد کے اعتبار سے، اپنے گھروں کے اعتبار سے، اپنی صحت کے اعتبار، اپنی ہیلتھ کے اعتبار سے، اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کی پریشانی دور فرما، اے اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و علیہ وسلم۔